اگر ہم عقلی زندگی اور صحیح دینداری کا فیصلہ کریں تو سب سے بڑی رکاوٹ جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے وہ یہ غلط تصور ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی عقل ناقص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقل پر بھروسہ نہ کریں بلکہ صرف ایمان رکھیں یا مخصوص افراد کی بات مانیں۔ عام طور پر جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ خرافات اور مذہب کی غیر اخلاقی اور غیر عقلی تشریحات کو فروغ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی سمت لے جاتے ہیں۔ یہ ایک پھندا ہے، اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں تو ہم اس میں پھنس سکتے ہیں، اور اگر ہم عقل کو معیار نہ بنائیں، اسے خطا کار سمجھیں اور اس پر اعتماد نہ کر سکیں تو ہمارے پاس کسی بھی معاملے کی جانچ کا کوئی معتبر پیمانہ باقی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ خدا، اس کے رسول اور مذہبی رہنما بھی صرف عقل کی روشنی میں پہچانے جا سکتے ہیں، اور ہم صرف اسی صورت میں یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں صحیح طور پر پہچانا ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل ناقص اور غیر قابل اعتماد ہے، وہ خود اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اس لیے عقل یہ ثابت کرتی ہے کہ عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ استدلال بذات خود عقل کا استعمال ہے، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بنیادی بنیاد عقل ہی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اس بات کا ثبوت نہیں کہ عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس چونکہ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اس لیے ہمیں عقل کی طرف اور بھی زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عقلی جانچ سے کام لیں تاکہ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس چیز کی حدیں اور نقص ہیں وہ عقل نہیں بلکہ ہماری معلومات اور آگاہی ہے۔ ہمارا علم محدود اور ناقص ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک مؤثر آلہ موجود ہے جو اپنا کام درست طور پر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے عقل، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم صحیح معلومات کیسے حاصل کریں۔ یہی عقل ہمیں بتاتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو درست ترین معلومات حاصل ہوں تو موافق اور مخالف دلائل کو سننے کی کوشش کریں اور ان میں سے بہتر دلیل کو اختیار کریں۔ زیادہ قابل اعتماد ذرائع تک رسائی حاصل کریں اور ان کی جانچ کریں۔ اگر یہی عقل کسی قابل اعتماد ذریعہ آگاہی سے واسطہ پائے اور اس کی صحت اور اعتماد کی تصدیق کرے تو وہ ہمیں خود حکم دیتی ہے کہ اس ذریعے کی بات کو تسلیم کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو، مگر یہ اطاعت اور پیروی بھی عقل کے دائرہ کار کے اندر ہوتی ہے، اور جہاں تک عقل اجازت دیتی ہے وہیں تک قابل قبول ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں کسی ذریعہ ہدایت تک براہ راست رسائی نہ ہو اور صرف اس کے اثرات یا علامات تک رسائی ہو تو ان حالات میں بھی ہمیں عقل کے اصولوں اور شرائط کے تحت اسے معیار بنانا چاہیے۔